شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، مشہور ہے، سنا بھی ہوگا۔ بچپنے کا زمانہ ہے، کیسے ہیں وہ لوگ جو کہاں یزید اور کہاں حسین۔ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور معاذ اللہ امام کو باغی کہتے ہیں۔ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہوں گے وہ لوگ، حدیث کے مطابق نبی نے فرمایا جو میری آل سے دشمنی کرے گا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا میری آل سے محبت جو کرے گا وہ مومن ہوگا، اور میری آل سے دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق۔ شان کیا ہے؟ میرے آقا تشریف فرما ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور امام حسن و حسین کشتی لڑنے لگے۔ بچپنے کا عالم، چھوٹے چھوٹے ہیں شہزادے۔ ہمیں ایسا کسی کا نواسا ہوگا جس کی پیدائش پہ اللہ نے سلام کہا ہو۔ امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، اللہ نے جبریل سے فرمایا یہاں کیا بیٹھے کر رہے ہو، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا، اور کہنا اللہ ان بچوں کی پیدائش پہ آپ کو مبارک۔ کیا یزیدوا کی پیدائش پہ مبارک باد آئی تھی کیا؟ یہ وہ حسین ہے، دونوں لڑ رہے ہیں کشتی۔ اچانک میرے آقا نے امام حسن سے کہا حسن حسین کو پٹک دو۔ حضرت فاطمہ نے سنا، حیرت میں پڑ گئیں، فوراً کہا ابا جان یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ چھوٹے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، توجہ ہے، توجہ ہے، لوگ چھوٹے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پٹک دو۔ اب ذرا دیکھنا، جملہ سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں فاطمہ ادھر جبریل پہلے ہی حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پٹک دو۔ سبحان اللہ، جن کی دنیا کی آپس کی کشتی میں اللہ کی مشیت شامل ہے، اللہ کی مشیت، یہ اہل بیت رسالت کی شان اور عظمت ہے۔ کسی کے بیٹے جس کے دنیا کے کھیلوں میں اللہ کی مشیت کا دخل ہو، اور اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے۔ حضرت علامہ عمر نصفی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مدارک التنزیل میں واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام حسن نے امام حسین نے تختی لکھی اور پھر آپس میں بات کیا، چلو اماں سے پوچھتے ہیں کس کی تختی اچھی۔ اماں بھی کیسی اماں ہے، کوئی معمولی ذات نہیں، ماں فاطمہ زہرا۔ نبی نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی، نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کی ایک وقت کی نماز کبھی قضا نہ ہو۔ جب بچے ہوتے تو بس تھوڑی دیر کے بعد آپ سے گندگی دور ہو جاتی، آپ نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتے۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں امام حسین کی پیدائش پہ گئی، اطلاع ملی، میں گئی تو میں نے دیکھا حسین جھولے میں ہے، سیدہ سجدے میں ہے۔ ایک جگہ میں نے یہ روایت بیان کی، مجمع میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، جب جلسہ ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا آپ لوگوں کو کچھ عقل وقل ہے؟ میں نے کہا بھائی ابھی تک تو سمجھتا ہوں۔ کہنے لگے مولانا آپ کو پتا ہے نیچر ہے، فطرت ہے، عورت کے ہاں جب بچہ ہوتا ہے
تو اس کے پیٹ میں کچھ آلائش ہوتی ہے. قدرت کا ایسا کرشمہ ہے کہ 40 دن زیادہ یا اس سے کم دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس گندے خون کو ایک مخصوص راستے سے باہر کر دیتا ہے تاکہ عورت تمام بیماریوں سے محفوظ رہے. اور آپ عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے ہاں ولادت ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مصلی پر پہنچ گئی، پاک صاف ہو گئی. یہ کوئی عقل میں آنے والی بات؟ میں نے بات سنی تو میں مسکرا دیا. ڈاکٹر صاحب اور تمتما اٹھے. میں مولانا میں بات کہہ رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جسم کے ڈاکٹر ہیں اس لیے جسم والی بات کرتے ہیں، ہم علماء روح کے ڈاکٹر ہیں اس لیے روح والی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے فزیکلی میڈیکل سائنس پڑھی ہے اس لیے وہ بات کرتے ہیں، وہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں، مگر میں بات کسی عام عورت کی نہیں کر رہا، میں بات فاطمہ زہرا کی کر رہا ہوں جس کی شان یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے. بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی شہر کانپور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، بہت بہت. یہ فاطمہ ایسی ویسی فاطمہ تو ان فاطمہ کے پاس گئے، تختی رکھ دیا. اماں بتائیے کس کی تختی اچھی؟ ماں نے دیکھا فیصلہ نہ کر سکی تو فرمایا جاؤ اپنے ابا کے پاس، ان سے فیصلہ کرو. اور باپ بھی کیسا جس نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں منصب قضا سنبھالا، حضرت عمر کے زمانے خود آقا نے انہیں یمن کا قاضی بنا کر دیا. جب جا رہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے معاملات کی سمجھ نہیں ہے اور آپ مجھے یمن کا قاضی بنا رہے ہیں. تو میرے آقا نے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا اے میرے اللہ میرے علی کے سینے کو کشادہ فرما دے. اللہ فیصلہ کس کے پاس؟ علی کے پاس. باب العلم. ایک یہودی نے پوچھا تھا علی تم کہتے ہو نا تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے؟ کہا ہاں سب کچھ ہے، اب بھی کہتا ہوں. کہا تو علی دیکھو میری داڑھی جو ہے وہ بہت ہلکی ہے، تمہاری گھنی گھنی داڑھی ہے. کہا ہاں اللہ کا شکر ہے. کہا علی پھر بتاؤ تمہاری میری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں تیری داڑھی اور میری داڑھی دونوں کا ذکر قرآن میں. کہا پھر بتاؤ. میں مفہوم پڑھتا ہوں، حافظ نہیں ہوں اس لیے آیت یاد نہیں ہے، یہ علماء سے اور حفاظ سے پوچھ لیجئے گا. آیت کا مفہوم پڑھتا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین بہتر ہوتی ہے وہ اچھا سبزہ اگاتی ہے اور جو بنجر زمین ہوتی ہے وہاں سبزے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں. اے یہودی میری زمین اچھی ہے اس لیے خوب سبزہ اگا ہوا ہے، تیری زمین بنجر ہے اس لیے کہیں کہیں اگا ہوا. سبحان اللہ، بہت بہت. اللہ یہ علی، ایسے علی کے پاس جن کے فیصلے پوری دنیا میں مشہور، جن کے پاس ایک شخص گیا. روایت میں دو عورتیں تھیں آپس میں لڑ رہی. توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں نا؟ ہاں جلدی جلدی سن لیجئے مجھے جانا بھی. دو عورتیں تھیں ایک بچہ تھا، دونوں لڑ رہی تھیں آپس. علی کے فیصلے کی قوت دیکھیے گا، علی کیسے فیصلہ کرتے. دونوں عورتیں کہہ رہی تھی امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے، دوسری کہے نہیں حضور یہ میرا بیٹا. آپ نے فرمایا دیکھو سچ بتاؤ، مگر دونوں کہے نہیں حضور ہم سچ بول رہے. اب وہاں کوئی شاہد نہیں کوئی گواہ نہیں، اب فیصلہ کیسے ہو؟ تو میرے علی نے کیسے فیصلہ کیا جانتے ہو؟ مولا علی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تمہارا بیٹا ہے،
تم کہہ رہے ہو تمہارا بیٹا ہے؟ کہاں؟ آپ نے اپنے غلام جناب قمبر کو حکم دیا جاؤ آرا لے آؤ۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا حضور یہ آرا کس لیے منگا رہے ہیں؟ کہا اس لڑکے کو 2 ٹکڑے کروں گا، آدھا تجھے دے دوں گا آدھا اسے دے۔ ان عورتوں میں سے ایک چلا اٹھی، حضور نہیں، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، آرا منگائیے نہیں، اسے کاٹیے نہیں۔ یہ عورت کہہ رہی ہے نا کہ اس کا بیٹا ہے تو یہ اسی کو دے دی۔ میرے علی نے جناب قمبر سے کہا لڑکا اٹھاؤ اور اس عورت کو دے دو۔ کہا یہ کام صرف ایک ماں کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کے کاٹے جانے پر تڑپی یہ ہے، یہ نہیں، اس لیے بیٹا اس کا نہیں۔ اللہ ایسا فیصلہ کرنے والے علی پہنچے حسنین تختی لے کے، ابا فیصلہ کر دیجیے۔ اب حضرت علی دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر دیکھا اور کہا ایسا ہے شہزادو اس کا فیصلہ میں نہیں کر پاؤں گا، تم اپنے نانا کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تم اپنے نانا سے فیصلہ کراؤ۔ اللہ اکبر، کیا بچپنا ہے اور بچپنے کی یہ شوخیاں ہیں اور اس پر کتنی عظیم شخصیتوں کا لطف ہے۔ کسی کے بیٹے ہے، کسی کے نواسے تاریخ لے کے گئے امام الانبیاء کے پاس۔ آقا نے فرمایا شہزادو کیسے آنا ہوا؟ نانا جان تختی لے کے آئے، بتا دیجئے ہمیں کس کی تختی اچھی؟ امام الانبیاء، سبحان اللہ، جن کی زبان پر وحی خدا جا جائے، اے ہے واہ، جو بولے تو صرف اللہ کی مرضی سے بولے۔ اے ہے واہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی شان۔ وہ نبی خاموش، اتنے میں جبریل آ گئے۔ زور سے کہہ دو یار، سبحان اللہ، حسینیوں کی طرح کہہ دیجئے۔ جبریل آئے، سلام پیش کیا نبی کو اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ملا جی کہتے ہیں نبی ہماری طرح تھے، کبھی ان کو بھی اللہ کا سلام آیا کیا؟ اللہ کا سلام۔ اور پھر فرمایا، اللہ نے فرمایا ان کا فیصلہ اللہ خود فرمائے۔ اور فیصلہ کیسے؟ کہا اے میرے آقا، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں جنت سے ایک سیب لایا ہوں۔ کیا کرنے، سبحان اللہ، جنت کا سیب لایا۔ اور کیوں نہ ہو یار، جنتیوں کے فیصلے کے لیے جنتی کا سیب لایا۔ حق ہے، سبحان اللہ، جو زمانہ نے جنت کے سردار ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ کہا یا رسول اللہ شہزادوں کی تختیاں رکھی ہوئی ہیں، مجھے حکم ہوا ہے میں فضا میں سیب اڑاؤں، جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کی تختی اچھی۔ آقا نے فرمایا ٹھیک، سیب اڑایا کس نے؟ کسی عام آدمی نے؟ مفتی حنیف نے؟ سید صاحب نے؟ یعقوب صاحب نے؟ نہیں، اللہ سید الملائکہ جبریل امین سدرہ کے مقام۔ اور جب سیب فضا میں پہنچا تھرا گیا سیب، کسی ایک میں گرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سیب نے بھی سوچا ہوگا ایک میں گروں گا تو دوسرے کو تکلیف ہوگی، حق ہے، سبحان اللہ، اڑا واپس آنے لگا تو 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک میں گرا، کیا ایک دوسرے کہنے، میں۔ سبحان اللہ، حق ہے، واہ، سبحان اللہ، واہ، اللہ کی مشیت نہیں چاہتی کہ دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کو تکلیف ہو۔ اے ہے، سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت رسالت کی عظمت، یہ ہے اہل بیت رسالت کی فضیلت۔ جن سے محبت کرنا، جن کی محبتوں میں دنیا سے جانا،
یہ مومن ہو کے مرنے کی علامت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک واقعہ اور بیان کر دوں اور میں رخصت ہو جاؤں آپ سے۔